صد نبوت زندہ باد، صد نبوت زندہ باد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 7 ستمبر کی تاریخ ہے اور اسی تاریخ کو آج سے کئی دہائیاں قبل، کوئی لگ بھگ 40 سال قبل ہمارے بڑوں نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے بڑی جد و جہد کے بعد اور بڑی تگدو کے بعد، بڑی کاوشوں کے بعد، کوششوں کے بعد اسمبلی سے ایک ایسا قانون پاس کیا جس میں قادیانیت کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا، اور اسی طرح اس بات کی وضاحت کی گئی کہ قادیانیت کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قادیانی فرقہ مسجد یا اسلامی شعائر جتنے ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتا، ان کے ناموں کو استعمال نہیں کر سکتا، اپنا تعلق بھی ان کے ساتھ مساجد کے ساتھ قائم نہیں کر سکتا۔ ان کی جو عبادت گاہیں ہوں گی وہ عبادت گاہیں کہلائیں گی جہاں پر وہ اقلیت کے طور پر رہتے ہوئے جو ان کی مذہبی اعمال ہیں وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ ایک وہ فیصلہ تھا، اور آج بھی 7 ستمبر ہے، الحمدللہ آج اللہ پاک نے بہت کرم اور عافیت کا معاملہ کیا کہ عاطف میاں جو ایک کٹر قادیانی ہیں، بلکہ قادیانی ہونے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں مبلغ ہے، قادیانیت کی ترویج کے لیے، قادیانیت کی تبلیغ کے لیے، قادیانیت کی اشاعت کے لیے جو اس کی جد و جہد ہے وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ اور آج سے 1.5 سال قبل یا 2 سال 3 سال قبل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوشش کی اور کہا کہ ہم عاطف میاں جیسے لوگ لائیں گے پاکستان میں اکانومی کی بیٹرمنٹ کے لیے، تو اس وقت ایک بہت بڑی ان کے خلاف کسی نے معلومات دی، اللہ پاک اس شخص کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عاطف میاں کے خلاف انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ بات کی، تو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پہلے علم نہیں تھا، اب علم ہو چکا، تو اب ہم کبھی بھی اس شخص کو پاکستان کے ایک ایسے اہم عہدے پر نہیں لائیں گے۔ لیکن پتہ نہیں پھر خان صاحب نے جان بوجھ کر، جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی ایک ایسے شخص کو لا کر، ظاہر ہے کہ میرے بھی جذبات مجروح ہوئے، تمام مسلمانوں کے جذبات مجروح ہے اس سے۔ تو آج الحمدللہ مسلمانان پاکستان، عالمی مجلس تحفظ میں ختم نبوت اور سیاسی میدان میں جمعیت علماء اسلام اور ان کے رفقا نے، باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے ان کی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ پاک کے فضل و احسان سے الحمدللہ عاطف میاں کو اس عہدے سے برطرف کیا۔ میں اس معاملے میں ایک تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ایک آپ تمام حضرات کا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے ہمارے حضرات احباب ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کی محنت کی بدولت اللہ نے کرم فرمایا الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عذاب سے اللہ پاک نے ہمیں نجات دی، لیکن ہمارا یہ سلسلہ رہنا چاہیے اور ہر ایسے معاملے پر ایشو کو ہم ہائی لائٹ کریں، اس کے لیے اپنی جد و جہد دیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پازیٹیو رہتے ہوئے اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں، ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہونے کے ناطے ہماری سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں، میں حکمران جماعت سے یا حکمران جماعت کے ذمہ داروں سے اتنا سوال ضرور کروں گا کہ بظاہر اب جو صورتحال اور حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ایک واویلا اٹھ رہا ہے، اور ابھی آپ کو 12 دن 15 دن نہیں ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پر میں دیکھ رہا ہوں قادیانیت نوازی کے کئی مراحل طے ہو رہے ہیں، کبھی اخبارات میں ان کے اشتہارات آ رہے ہیں جو آج سے کوئی 40 سال قبل تک کسی کو جرأت نہیں ہو سکی۔ کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اطلاع صاحب جو ہیں وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم انتہا پسندوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ظاہر ہے کہ انتہا پسند، اگر آپ مسلمان کو انتہا پسند کہہ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو انتہا پسندی کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم سب پر انتہا پسند ہیں اس معاملے میں۔ اور رہی بات یہ ہے کہ میں اس وزیر اطلاع صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ خدا را بھائی آپ ہوش کے ناخن لیں، خود اللہ پاک نے آپ کو توفیق نہیں دی، جب آپ سے الیکشن کے دنوں میں کلمے کی پوچھ ہوئی آپ کلمہ نہیں پڑھ سکے، آپ سے درود شریف کی پوچھ ہوئی آپ درود شریف نہیں پڑھ سکے، اب آپ جو ہیں وہ پورے پاکستان کے مسلمانوں کو، چاہے وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، تحریک انصاف سے تعلق نہیں رکھتے، مخالف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں،
اگر وہ سوال اٹھاتے ہیں تو آپ ان کو انتہا پسند کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو عاطف میاں کا ہے یہ یہاں پہ ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سلسلے کو آگے بڑھا کر چودھری صاحب جو ہیں ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، ان سے بھی معافی کے لیے ہمیں سوال کرنا چاہیے، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس کو آپ نے جواب دینا ہے بہرحال۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو فرسٹ، اور اس کے بعد جتنی دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو، اور پھر مسلمانان پاکستان کو اب بہت ہی ہوشیار رہنا ہوگا، بہت ہی از حد درجے ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھتے رہیں گے کہ ایسے معاملات آتے رہیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھتے رہیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واویلے اٹھاتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے کہ غیر محسوس طریقے سے، عاطف میاں کا تو ہمیں معلوم تھا، غیر محسوس طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ حکومتوں میں آنے کی کوشش کریں گے جو میرے اور آپ کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ نئی جو حکومت آئی ہے ہم اس کی بھی بھائی خواہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اب بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کو کوئی نقصان ان کے ہاں تو نہ پہنچائے، اور ترقی کے منازل طے کریں۔ پاکستان ترقی کرتا ہے تو میرا بھی پاکستان ہے، آپ کا بھی پاکستان ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اسلامی تشخص یا پاکستان کے حوالے سے ہم کوئی بات ایسی برداشت نہیں کریں گے۔ میں یا میرے رفقا یا میرے ساتھی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں، جماعت سے تعلق نہیں رکھنے والے، ہمیں ظاہر ہے کہ تکلیف ہوگی ان تمام مراحل میں۔ تو میں آپ سب حضرات کا، خصوصاً پاکستان کے جتنے مسلمان ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ کوئی ایسا مرحلہ آئے گا تو ہم متفقہ طور پر ہم متحد ہو کر اس کا سامنا کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ریلوں کو اور ان سیلابوں کو، ان طوفانوں کو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم موڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خط نبوت زندہ باد، 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 خط نبوت زندہ باد۔